مالا ناول بائے نمرہ احمد۔ اگلی صبح بہت ٹھنڈی سی طلوع ہوئی تھی۔ سورج کہیں بادلوں کے پیچھے تھا اور درجہ حرارت مزید گر چکا تھا۔ استنبول کی مسجدوں کے پیالہ نما گنبدوں کے اوپر سے بگلے پھڑ پھڑا کے اڑ رہے تھے۔ ایسے ہی چند بگلے اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے کھڑکیوں پر آ بیٹھے تھے جہاں سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ قطار در قطار سفید میز پوش والی میزیں بچھی تھیں، اونچی مخملی کرسیاں، نفیس کراکری اور چمکتی کٹلری۔ ایسی ہی ایک میز پہ کبیرہ سادان بیٹھی تھیں، ریشمی کافتان پہنے، کانوں اور انگلیوں میں بہت سے ہیرے زیب تن کیے، بوائے کٹ بال اور سموکی آئی شیڈ سے مزین آنکھوں سے مسکراتی ہوئی وہ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ آلیان بفے سے اپنا ناشتہ ڈال کے ابھی ان کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ وہ جینز اور ہوڈی والی جیکٹ میں ملبوس تھا، سنہرے بال کنگھی کر کے آج سمیٹ رکھے تھے۔ گوری رنگت صبح کی سردی کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ کبیرہ سادان نے مسکرا کے ایک نظر اپنی پلیٹ میں رکھے کروسانٹس اور کیکس کو دیکھا اور دوسری نگاہ اس کی پلیٹ پہ ڈالی جس میں ابلے ہوئے چند انڈے، اووکاڈو، ملٹی گرین بریڈ اور پھل رکھے تھے۔ ساتھ ہی گلاس میں سبز رنگ کی کوئی سمودی تھی جو وہ اپنے ساتھ فلاسک میں لایا تھا۔ ابلے انڈوں کو اب وہ میش کر کے ٹوسٹ پر لگا رہا تھا۔ بفے میں انواع و اقسام کی اشیاء موجود تھیں، اس کے باوجود وہ صرف یہی اٹھا کے لایا تھا۔ کبیرہ سادان کی گردن فخر سے مزید اونچی ہوئی۔ مجھے تمہاری صحت کے لیے ویلیوز اچھی لگتی ہیں۔ آلیان نے دانت سے ٹوسٹ کترتے ہوئے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور واپس خاموشی سے کھانے لگا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دائیں بائیں میزوں پر چھری کانٹے چلنے کی آواز، قہوے کی خوشبو اور ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ سفید اجلی وردی میں ملبوس ویٹر ان کے قریب آیا اور نیپکن میں لپٹی کانچ کی بوتل سے ان کے گلاس میں پانی بھرنے لگا۔ وہ چلا گیا تو وہ کھنکاری، مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے ملنے آئے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ پوچھنا ہے۔ آلیان نے سمودی کا گھونٹ بھرا اور پھر انہیں دیکھا، جیسے کنفیوزڈ ہو، نہ جانے کیوں، لیکن بہت دن بعد کبیرہ سادان کو محسوس ہوا تھا کہ جب وہ ان کے قریب ہوتا تھا تو بھلے وہ خفا ہو یا بیزار، اس کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ملنے والے جادوگر جیسا نہیں تھا جس نے خود کو خول میں بند کر رکھا تھا اور چاہنے کے باوجود وہ اس خول کو توڑ نہیں پائی تھی۔ اب اس کا خول چٹختا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ماہر فرید میرے پاس آئے گا، وہ آیا تھا، وہ سادہ سے انداز میں بتانے لگا۔ کبیرہ کو لگا کہ جو وہ کہنے آیا تھا وہ نہیں کہہ رہا بلکہ بات بدل دی ہے۔ وہ کروسانٹ کا ٹکڑا دانتوں سے کترتے ہوئے غور سے اسے دیکھے گئیں۔ ایک توقف کے بعد آلیان پھر سے کھنکارا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ نگینہ بیگم بچوں کا کیا کرتی تھیں؟ آلیان نے کندھے اچکائے، میں یہ ڈسکس کرنے یہاں نہیں آیا۔ پھر کیا ڈسکس کرنے آئے ہو؟ اس نے جیسے تھوک نکلا۔ شاید وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا خول نہ چٹکے، لیکن کچھ تھا جو بار بار اس خول میں درار ڈال رہا تھا، اور ہر درار کے ساتھ کبیرہ سادان کی مسکراہٹ اور ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو مضبوط اور بے نیاز ظاہر کر لے، وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہی تھا۔ بتاؤ آلیان، کیا جاننا چاہتے ہو؟ آلیان نے آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب میں نے ہلال کا ذکر کیا تو ماہر فرید کے چہرے پہ ایک تاثر ابھرا۔ اس تاثر نے مجھے یہ باور کروایا کہ اگر میں کبھی ہلال کے قریب گیا تو وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ کبیرہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہارا ہلال سے کیا لینا دینا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہلال کا ذکر ان سے کیوں کر رہا تھا۔ بات ہلال کی نہیں ہے، اس تاثر کی ہے جو میں نے ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا تھا اپنی بہن کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکیں۔ میری بھی ایک بہن ہے نا؟ کبیرہ سادان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پاکستان میں ہے، گھر پہ۔ آلیان خاموشی سے بلیک کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اور وہ اسی امید سے اسے دیکھے گئیں۔ کیا تم کبھی اس سے ملنا چاہو گے؟ نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، میں اس سے مل کے کیا کروں گا؟ لیکن اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے ان کے چہرے پہ کچھ کھوج رہا ہو۔
آپ اس کی شادی زیاد سے کیوں کروانا چاہتی تھی؟ کیا اس سے بہتر کوئی انسان آپ کو نہیں ملا تھا؟ آلیان اور ماہر فرید کی ملاقات کے وقت کبیرہ سعدان وہاں موجود نہیں تھیں۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھیں کہ آلیان کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو اس نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیں۔ اس وقت مجھے یہی مناسب لگتا تھا۔ اچھا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا بنا اس کی شادی کا؟ وہ بظاہر سرسری انداز میں بولا تھا۔ کبیرہ بیگم نے شانے اچکا دیے۔ کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو کروں گی۔ آلیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے انہیں دیکھا۔ آپ جس سوشل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور جتنی دولت آپ کے پاس ہے، کیا آپ کو کبھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ کبیرہ سعدان نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے۔ کوئی اس قابل نہیں تھا، سمپل، اور ویسے بھی انہوں نے جیسے تھوک نکلا۔ وہ گھر کا خیال کرتی ہے، میرا خیال کرتی ہے۔ کافی کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے آلیان ٹھہرا، رک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو خیال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کبیرہ سعدان نے پھر سے تھوک نکلا۔ میں کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے کمرے کی صفائی ملازم کر سکتے ہیں، اور میرے برتنوں کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے، اور اب ویسے بھی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کا رشتہ کسی نامعلوم انسان سے کرا دیا اور وہ زیاد سلطان جیسا نکلا تو کیا کروں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، حفاظت میں۔ آلیان بہت دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے تعجب سے وہ ابھی تک ان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ ریسٹورنٹ کا بنا ہوا کھانا کھا رہی ہیں؟ ریسٹورنٹ کی بات الگ ہے۔ پاکستان میں ملازموں کو رشوت دینا بہت آسان ہے۔ وہ کسی کے کھانے میں کوئی بھی تعویذ یا پھونکی ہوئی جادو کی شے ملا سکتے ہیں۔ اس لیے کافی عرصے سے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ عنایہ کو دے دیا ہے۔ آلیان کے ابرو حیرت سے اونچے ہوئے۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ آپ کو جادو سے بچاتی ہے، اور آپ کو کسی ملازم پہ بھروسہ کر کے خود کو جادو کا شکار نہیں کرنا؟ کبیرہ سعدان نے غیر آرام دہ انداز میں پہلو بدلا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا خیال کرتی ہے، اور میں نے کہا نا، ابھی تک کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا جو اس کے قابل ہو۔ پھر وہ آگے کو ہوئیں اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا کے میز پر رکھے۔ غور سے اس کو دیکھا۔ کیا تم عنایہ سے ملنا چاہو گے؟ میری بہت خواہش ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھیں۔ آلیان نے دھیرے سے نیپکن میز پر رکھا۔ میں اس ملک سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ ماہر فرید نے نہ جانے آپ کے سامنے میرا کیا امیج بنایا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے پولیس کو بتائی ہے۔ میرے بہت سے کلائنٹس پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ گئے ہیں۔ میں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اور ابھی تک میرے اوپر وہ قرضے موجود ہیں جو میں نے ان برسوں میں لیے تھے۔ جب نگینہ بیگم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کا کام ٹھپ ہو گیا تھا، ان کی ساری دولت زیاد سلطان کے پاس چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے خود کو یہاں تک اپنی محنت سے پہنچایا ہے، اس لیے جب تک میرے قرضے نہیں اترتے میں اس ملک سے نہیں نکل سکتا۔ کتنے قرضے ہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ آلیان کے ابرو تلخی سے کٹے ہوئے۔ اس نے بے اختیار مگ پرے دھکیلا۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، باقی جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ میں نے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، کچھ عرصے میں اس کو بیچ دوں گا، پھر اپنے قرضے اتار کے اگر کبھی مجھے موقع ملا تو شاید آپ کے گھر آؤں اور شاید ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کبیرہ سعدان نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کے اسے اٹھتے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کے دور چلا جائے گا۔ اپنی مرضی سے وہ ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہتا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بالآخر وہ تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے قریب تھے، کبیرہ، عنایہ اور آلیان، ان کی ہیپی اینڈنگ کی تکون۔ سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ بھی وہ صبح ویسے ہی سرد طلوع ہوئی تھی۔ سوزین جس وقت اپنے کمرے سے نکلی اس کے بال گھنگریالے اور میک اپ مکمل تھا، البتہ لیونگ روم کا منظر دیکھ کر بہت سے تاثرات ایک ساتھ چہرے پہ آئے۔ بھویں اکٹھی کر کے کچن کاؤنٹر تک آئی اور ادھر ادھر بھاگتی فیضی خانم کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضی خانم نے ایک سرسری سی نظر لیونگ روم پہ ڈالی جہاں صوفے پر ایک سلیو لیس جیکٹ میں ملبوس مونچھوں والا آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور چائے کی پیالی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ہلال کے کمرے کے دروازے پہ جمی تھی۔ مالا کو کہیں جانا ہے،
وہ اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیے ایک پولیس اہلکار یہاں رہے گا اور باقی باہر۔ گھر نہ ہوا، فاسٹر ہوم ہو گیا۔ سوزین نے ناک سے کوڑا، بیزاری سے سر جھٹکا اور اپنا مگ اٹھایا۔ بیربل کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ فیضی خانم کندھے اچکا کے اوون کی طرف بڑھ گئیں تو سوزی نے سوچتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جواب فیضی خانم کے بجائے ماہر کی طرف سے آیا تو سوزی بے اختیار اپنی ہیلز پہ گھومی۔ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آتے ماہر کو دیکھ کر اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ اوہ، کون سا دوست؟ شعیب۔ شعیب کون؟ جتنی خبر تمہیں اس کی پراپرٹی کی ہے اتنی دوستوں کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اسے جلدی میں لندن جانا پڑا ہے۔ کافی دیر وہ تمہیں اٹھاتا رہا لیکن غالباً تم کوئی دوا لے کر سو رہی تھی۔ ایک ناپسندیدہ نظر سوزین پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رخ ہلال کے کمرے کی جانب تھا۔ سوزی نے مگ رکھا اور اس کے پیچھے آئی۔ ادھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ہلال بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی، ساتھ ننھا بدر تھا۔ مالا سامنے پنجوں کے بل بیٹھی بدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی کچھ کہہ رہی تھی۔ سوزی کو یہاں سے مالا کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ ماہر بھی ان کے قریب جا رکا تھا۔ میں شام تک آ جاؤں گا، تب تک تم ہلال کے ساتھ رہو گے، اوکے؟ وہ بچہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ مالا نے گردن موڑ کے لاؤنج میں بیٹھے پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کیا۔ چوکھٹ میں کھڑی سوزی کو سر کے اس بات سے سلام کیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن بدر نے ایک دم تیزی سے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا، پھر واپس مالا کو، پھر اوپر ماہر کو، دوبارہ دروازے کی درز سے دکھائی دیتے پولیس افسر کو، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور سر واپس جھکا لیا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پولیس اہلکار کو دیکھا اور پھر واپس بدر کو۔ البتہ مالا اسی طرح کہے گئی، بدر کا ناشتہ بنا پڑا ہے اور اورنج جوس بھی، بدر ناشتہ کرے گا، ٹھیک؟ وہ اپنی بیبی لینگویج میں اس کو ہدایت دے رہی تھی۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور واپس بچے کو۔ وہ چونکا کیوں تھا؟ کیا اس نے پہلے اس اہلکار کو دیکھ رکھا تھا یا کیا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، مالا کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ اس کی ماں تھی۔ شاید وہ بچہ بار بار ایسے ہی چونکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کے لیے یہ غیر معمولی نہیں تھا تو اسے فضول نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا کھنکارا، میں کوٹ لے کر آ رہا ہوں۔ اس کو اطلاع دی۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو واپس اسی طرح ہدایات دیتی رہی۔ ماہر چوکھٹ میں سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ سوزی نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر واپس مالا کو۔ جب وہ بالآخر بدر کو فیضی خانم کے حوالے کر کے اور ان کی بہت سی تسلی کے بعد وہاں سے پلٹی تو دیکھا سوزین کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ مالا رسمی سا مسکرائی اور گزر کے آگے جانے لگی تھی جب تم اپنے بیٹے کا بہت خیال کرتی ہو، اسے بہت پیار کرتی ہو، سو سویٹ۔ مالا نے اسی طرح مسکرا کے سر کو خم دیا۔ سوزین کافی مشین میں بینز ڈالتے ہوئے آنکھیں اسی پہ جمائے ہوئے تھی۔ لیکن سنو، جب بھی شادی کرنا کسی ایسے آدمی سے کرنا جو تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ قبول کرے۔ وہ جو راہداری کی طرف پلٹ رہی تھی ان الفاظ پہ ٹھہر گئی، الٹے قدموں گھومی اور ٹھک ٹھک چلتی اس کے سامنے آئی۔ اگر میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں آنے دیا تو اس مرد کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا میری ذات کا حصہ ہے، کوئی مجھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا قبول کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی مرد کو قبول کروں گی نا تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کی امان میں دیا ہے، اوکے؟ لیکن اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوزین نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ مالا نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ کوئی مرد کسی بچے کی ماں سے شادی کر کے اس بچے کو قبول کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت اگر اس مرد کو اپنے بچے کے قریب آنے دیتی ہے تو اس پہ احسان کرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ ضبط سے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، ایسے کہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس گفتگو سے بے خبر ماہر اوپر اپنے کمرے میں کھڑا الماری سے کوٹ نکال رہا تھا۔ ایئر پوڈز کانوں میں لگے تھے۔ بیربل کو ایک دوسرا نمبر لے کر دیا ہے، ابھی اس سے بات ہو گئی تھی۔ وہ بودرم پہنچ گیا ہے، کچھ دن وہیں رہے گا۔ گڈ۔ مالک فرید کی مشینی آواز ابھری۔ اس کو سوزی سے بات تو نہیں کرنے دی؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میک شور کرنا کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ نہیں کرے گا۔
مالک فرید کے لہجے میں افسوس ابھر آیا۔ براک اور سوزین، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جب تک نیچے آیا سوزین اپنا ناشتہ کرتی کسی فون کال پہ مصروف تھی، یا شاید وہ بار بار بیربل کو فون کر رہی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے سر جھٹکا اور کسی کو فون ملایا۔ اس کا لیدر بیگ اس کے ساتھ تھا، غالباً وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے اترتے ماہر کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اونی کوٹ بازو پر ڈالے، بلیک پینٹس پہ سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ وہ راہداری کی جانب مڑ رہا تھا۔ ہیو اے نائس ڈے، جب سوزین نے پیچھے سے مسکرا کے کہا۔ اس نے ڈے کہا تھا یا ڈیٹ، ماہر فیصلہ نہ کر سکا۔ البتہ اس وقت وہ سوزین کے منہ نہیں لگ سکتا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائزڈ سویٹر پہن رکھا تھا، جس کے گریبان پہ سیاہ فاختہ جھولتی دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ میں ٹوپی تھی۔ چہرے پر 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ ابرو اکٹھے کیے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پیچھے لفٹ تک آیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھنچے ہوئے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کے دیکھ کے سر ہلاتی ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا، اور اب جیسے کچھ ہوا تھا۔ لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی تھی۔ ویدر فورکاسٹ دیکھ لی تھی؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے آیا۔ ویلے اس کی کار عمارت کے سامنے لا چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی۔ بس کار کی طرف آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ کھنکارا تھا۔ نہیں، وہ باہر دیکھ رہی تھی، ٹوپی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ آج شہر خزاں آلود اور بے رونق تھا۔ کار میں ہیٹر آن تھا، البتہ باہر دسمبر کا سرمئی پن ہر جگہ پھیلا تھا۔ ماہر نے فون ہولڈر میں اپنا موبائل کھڑا کیا، میپ آن کیا اور کار ہائی وے پر ڈال دی۔ اس دوران چند ایک دفعہ اس نے کن اکھیوں سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح باہر دیکھے جا رہی تھی۔ کار میں صرف خاموشی تھی یا سندل کے کار فریشنر کی خوشبو۔ سڑک پہ نگاہیں جمائے ماہر فرید کے ذہن نے جمع تفریق شروع کی۔ ابھی بدر کو ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے ماہر کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کبھی استنبول سے باہر لانگ ڈرائیو پر نہیں گئی اور وہ ایکسائٹڈ ہے، اور پھر جب وہ بدر کو چھوڑنے آئی تو ایکسائٹڈ لگ بھی رہی تھی۔ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے پوچھا تھا کہ چونکہ ڈرائیو لمبی ہے تو کیا وہ راستے کے لیے سینڈوچز رکھ لے، اور جواب میں ماہر نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، بالکل رکھ لو، شہر کے سارے ریسٹورنٹس تو ہڑتال پہ ہیں نا۔ اچھا، کیوں؟ پھر اگلے ہی لمحے سمجھ آنے پہ آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی۔ کیا اس نے اس بات کا برا منایا تھا؟ لیکن نہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک تھی۔ پھر وہ اوپر اپنا کوٹ لینے گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ جا چکی تھی اور سوزی وہاں کھڑی تھی۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں گوندا۔ سوزی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ کہا نا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ جیسے چڑھ کے بولی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا ان چند منٹ میں یقیناً سوزی کی طرف سے کچھ ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر جمے اس کے دونوں ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ سوزی کو نظر انداز کرو، اس کی مدت اس گھر میں گنی جا چکی ہے۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیربل اسے ڈائیورس دے رہا ہے۔ کشمالہ ایک دم اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی، ایسے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ کب ہوا؟ بیربل کو بالآخر سوزی کی اصلیت معلوم ہو گئی ہے اور اسی لیے وہ یہاں سے دور چلا گیا ہے۔ تب تک میں ڈائیورس پیپرز تیار کروں گا اور… ایک منٹ، کیسی حقیقت؟ شروع سے بتاؤ۔ وہ جیسے اپنی ساری ناراضی بھول کے پوری اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ ماہر فرید کو سوزی اور بیربل کی ڈائیورس کی خوشی پہلی دفعہ دل سے محسوس ہوئی تھی۔ کار میں پھیلا تناؤ ایک دم سے انکا ہو چکا تھا۔ بیربل کو اس پہ شاید شک تھا، اس لیے اس نے اس کی میک بک کھولی۔ واٹس ایپ پہ ایک لاک چیٹ تھی جس کو اس نے پڑھ لیا۔
اور اس چیٹ کے مطابق سوزی اس سے بے وفائی کر رہی تھی۔ مائی گاڈ! وہ جیسے ششدر رہ گئی، سر دائیں بائیں ہلایا، پھر چونکی۔ لیکن بیربل تو اس کے بہت آگے پیچھے پھرتا تھا، پھر اس نے اچانک اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے کا کیسے سوچا؟ اسے جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ ماہر علی فرید نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا اسے کیسے آیا، اور اس نے سوزی کا فون نہیں کھولا بلکہ اس کی میک بک کھولی۔ یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں تھی، بالکل کافی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ ماہر نے اس کی تائید کی۔ وہ ابھی تک افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ لیکن پھر وہ یہاں سے چلا کیوں گیا؟ اس سے بات تو کرتا۔ پتہ نہیں، اس کی مرضی، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کہا کچھ دن میں واپس آ جائے گا، تب تک میں پیپرز وغیرہ بنوا لوں۔ لیکن بیربل ایسے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے، اسے ایک دفعہ سوزین سے بات کرنی چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے یا وضاحت مانگنی چاہیے۔ اس چیز کے بعد وہ ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، مجھے معلوم ہے، اور میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ بیربل کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اس کو ایک دفعہ اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ آخر ان دونوں نے شادی کی ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، بیوی ہے۔ تم جانتی ہو یہ شادی کیسے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ بیربل کی ڈسپریشن اور سوزین کا لالچ۔ اگر یہ شادی ختم ہو رہی ہے تو بیربل کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے ختم کر دے تاکہ وہ اس چیز سے نکلے۔ مگر یہ شادی ہے ماہر، جب انسان شادی کرتا ہے تو میاں بیوی مل کے ایک خیمہ لگاتے ہیں، پھر اس خیمے کی میخیں زمین میں اتنی مضبوطی سے گاڑے جاتے ہیں کہ بھلے آندھی آئے طوفان، انہیں اپنے خیمے کو اڑنے نہیں دینا ہوتا۔ باہر جو کچھ ہوتا رہے، برف باری آئے یا کوئی جنگ چھڑ جائے، میاں بیوی اپنے خیمے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک اگر آندھی کے پہلے ہی جھونکے پہ خیمہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو یہ کمٹمنٹ تو نہ ہوئی۔ کم از کم اس سے بات تو کرتا، اس کی بات تو سنتا۔ وہ افسوس سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ وہ ہائی وے پر ایگزٹ لے رہا تھا۔ مالا کے پوچھے بنا بتایا، فیول ڈلوانا ہے۔ چند منٹ تک کار فیول اسٹیشن پر رکی رہی۔ وہ باہر نکل گیا۔ پھر فیول بھروا کے وہ مالا کی کھڑکی کی طرف آیا اور انگلی سے اس پر دستک دی، جو سر پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ چونک کے اٹھی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کافی پیو گی؟ ہاں، لیکن میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، پھر باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس کے کوٹ کے ساتھ ماہر کا کوٹ بھی رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر کے کوٹ کو پکڑ کے ہٹاتی، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ میں کر دیتا ہوں۔ جلدی سے اپنا کوٹ سائڈ پہ کیا اور اس کا کوٹ اٹھا کے اسے دیا۔ وہ صرف اپنا بیگ لے رہی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سے آگے بڑھنے پہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ ماہر نے جھک کے اس کا بیگ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا، پھر دروازہ بند کر کے دیا۔ وہ کافی شاپ کی جانب بڑھ گئے۔ البتہ ماہر نے اپنے کوٹ کو دوبارہ سے تہہ کیا اور سیٹ کے دوسرے کنارے پر رکھ دیا تاکہ وہ مالا کے کوٹ سے دور رہے۔ پھر اس کے پیچھے آیا۔ جب تک وہ کافی شاپ کے اندر پہنچا، وہ کافی آرڈر دے چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، پیمنٹ کی، اور جب بارسٹا نے دونوں کپ ان کے سامنے رکھے اور ماہر نے اپنی کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مالا نے اس کے کپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ سر پہ سفید ٹوپی پہنے وہ سنجیدہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہ کافی پوری ختم کرو گے؟ نہ گراؤ گے نہ بچاؤ گے؟ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ یس میم۔ وہ انہی گلہ آمیز نظروں سے اس کافی سنوب کو دیکھے گئی۔ ہاتھ ابھی تک کافی کپ کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ نہیں گراؤں گا۔ ماہر کو پھر سے تسلی دینی پڑی۔ تب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بنا کوٹ کے چند لمحے کے لیے نکلنے پہ بھی تھرمل اور سویٹر کی تہیں پہننے کے باوجود اسے شدید سردی لگنے لگی تھی۔ انہیں واپس کار میں بیٹھنا تھا۔ کافی ویسی ہی تھی جیسی کسی فیول اسٹیشن کی کافی مشین کی ہو سکتی تھی۔ ڈرائیو کرتے ماہر کے کپ میں کافی کی سطح تھوڑی ہی نیچے ہوئی تھی جب اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی اترنے لگی۔ البتہ کنکھیوں سے مالا کا چہرہ دیکھا، جو بار بار اس کے کپ کو دیکھتی اور پھر سامنے دیکھتی، اپنا گھونٹ بھرتی تھی۔ اسے یہ ختم کرنی تھی۔ وہ اس کا موڈ دوبارہ خراب ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بادل نہ خواستہ اس نے بڑے بڑے چند گھونٹ بھر کے وہ کڑوا سیال مایا اپنے اندر اتارا۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ اب کار کے ایک طرف پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، البتہ آبادی کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ پھر سے بتاؤ ہم اغوا کیوں جا رہے ہیں؟
وہ کھڑکی سے باہر پانی کو دیکھتی پوچھنے لگی، وہاں ایک بوڑھا کپل رہتا ہے جو ٹیپسٹری بناتے ہیں۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ ٹیپسٹری؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہلال کو بھی انہوں نے سکھائی تھی، ہم چھٹیوں میں یہاں آتے تھے۔ وہ شیلے کے کپڑے سے ٹیپسٹری اور پینٹنگز بناتے ہیں۔ یہ اغوا کا مشہور کپڑا ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ انٹرسٹنگ، وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ان کے پاس ایک ٹیپسٹری ہے گھوڑوں کی، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ شیلے کے کپڑے پہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ میں اس کو کرمزی عمارت میں اپنے آفس میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کسی قیمت پہ مجھے یہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو کنونس کروں کہ وہ تمہیں یہ ٹیپسٹری دے دیں؟ کیا تم نے پیسے آفر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جواب میں ماہر نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی کشمالہ خانم، اس ٹیپسٹری کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں، وہ دونوں کون ہیں؟ وہ اغوا کا ایک خوبصورت گھر تھا، قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ، پتھریلی روش، اختتام پہ زینے اور پھر دروازہ، چوکھٹ پہ بیلوں کی آرائش تھی۔ اندر جاؤ تو لکڑی کا ایک لیونگ روم بنا تھا جس کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، اور ایک آرام کرسی پر قدرے بھاری سی عورت یوں بیٹھی تھی کہ پیر اوتمن پر رکھے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں اون کی سلائیاں تھیں اور ناک پہ اینک لگائے وہ انگلیوں کو سست روی سے گھماتی اون کا سویٹر بنتی جا رہی تھیں۔ باب کٹ بال سلکی اور سفید تھے اور کانوں میں موٹی موٹی سونے کی بالیاں تھیں۔ وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے نیلی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھتی تھیں، پھر پیچھے کہیں کسی کو آواز دی، ماہر ابھی تک نہیں پہنچا؟ پیچھے کچن سے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دے رہا تھا، ڈریس پینٹ اور شرٹ پہ سویٹر پہنے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا 2 کپ اٹھائے ہوئے تھا جن سے بھاپ اڑ رہی تھی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس کی گردن عمر رسیدگی کے باعث قدرے جھکی ہوئی تھی اور بال اپنی بیوی کی نسبت اڑے اڑے تھے۔ عام ترکش مردوں کے برعکس وہ بالکل کلین شیو تھا۔ لیونگ روم میں آتے ہوئے گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر سر دائیں سے بائیں ہلایا، نہیں ابھی تک نہیں پہنچا۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ ایک 4x5 فٹ کا فریم رکھا تھا جس کے اوپر موٹی سفید چادر ڈلی تھی۔ آغا اور بانو، وہ آرٹسٹ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ایک زمانے میں شیلے کے کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ورکرز رکھے ہیں جو دریا کے کنارے جوک در جوک کھڑے آج بھی ہاتھوں سے شیلے کا کپڑا بنتے ہیں۔ آغا کے ہاتھ میں ریشہ ہے جس کے باعث اسے ایک ٹیپسٹری بنانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ٹیپسٹری ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر تمہیں ان سے ان کی ٹیپسٹری نہیں لینی چاہیے۔ ماہر نے مزید برا مان کے اسے دیکھا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ مالا نے شانے اچکا دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سورج کہیں بادلوں کے اوپر سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرمئی دن میں ہلکا سا سنہری پن اچھا لگ رہا تھا، البتہ مکمل طور پہ دھوپ نہیں نکلی تھی۔ کار اس بل کھاتی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کھنکارا، وہ جو تم نے کہا خیمہ لگانے کے بارے میں؟ خود سے نہیں کہا، کہیں پڑھا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کے باہر دیکھ گئی۔ جو بھی تھا، کیا تم خود کو بھی اس پہ یقین رکھتی ہو؟ کس پہ؟ یہی کہ شادی ایک خیمہ لگانے کے جیسی ہوتی ہے، وہ خیمہ جس کو طوفان اور آندھی میں تھام کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ مالا نے چہرہ پورا موڑ کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اسٹیئرنگ پر جمے ماہر کے ہاتھوں کی رگیں مزید تن گئیں۔ کیا تم نے کبھی دوبارہ اس خیمے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ مالا نے چہرہ ونڈ اسکرین کی جانب موڑ لیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، ایسی خاموشی کہ ماہر کو لگا وہ جواب نہیں دے گی، اور پھر کی تھی۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ وہ عام سے انداز میں سیدھ میں سڑک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، چند ایک دفعہ مجھے ماہی نے اور کچھ اور فرینڈز نے ملوایا، کچھ لوگوں سے، اچھے پڑھے لکھے ہائی اچیونگ مرد، اچھی فیملیز کے۔ ان میں سے ایک وینکوور میں انویسٹمنٹ بینکر تھا اور اس نے مجھے اٹس اوکے، وہ جلدی سے بولا، اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ مالا نے بات وہیں چھوڑ دی، چہرہ موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کار کے اندر اب کہ جو خاموشی چھائی اس میں شدید تناؤ تھا۔ اس نے غلط سوال پوچھ کے غلط جواب سن لیا تھا۔ پھر تناؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے آئے، اس طرف کون سا علاقہ ہے، او
دھوپ نکل آئی ہے، اس شخص نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے، کتنا راستہ رہ گیا ہے۔ یہاں تک کہ آبادی دکھائی دینے لگی۔ وہ 2 دریاؤں کے درمیان بنا شہر تھا۔ اغوا کا معنی بھی 2 دریاؤں کے درمیان تھا۔ پانی کے کنارے ماچس کی ڈبیوں جیسے بہت سے اونچے نیچے گھر بنے تھے۔ اس شہر میں تقریباً ہر شے ہی پانی کے کنارے تھی۔ ماہر نے کار روکی تو وہ باہر نکلی، اپنا کوٹ نکالا، اسے پہنا، ٹوپی ٹھیک سے سر پہ جمائی اور فرصت سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سڑک کنارے ایک ایسی گزرگاہ کے قریب تھے جس کے آگے پانی تھا اور ایک جانب لمبی روش بنی تھی جس پہ جگہ جگہ میز کرسیاں رکھی تھیں اور رنگ برنگے لالٹین اوپر سے لٹک رہے تھے۔ ایسے یوں ہی بلت یاد آیا۔ یہاں رہتے ہیں وہ دونوں؟ حیرت سے ماہر کو دیکھا کیونکہ وہ کسی گھر کی توقع کر رہی تھی۔ نہیں، پہلے ہم لنچ کر لیں۔ مالا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یا لنچ کرنے؟ ان سے ملنے آئے ہیں، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، صرف وہ کافی پی تھی جو بہت مشکل سے فیول اسٹیشن کی کافی کی شان میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اور جو لوگ مجھے ٹیپسٹری دینے پہ تیار نہیں ہیں، تمہارے خیال میں وہ کچھ کھلائیں گے؟ کشمالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور میزوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار کو لاک کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے جو تم سے پوچھا کار میں، وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اوپر رنگ برنگے کمکمے لٹک رہے تھے اور سامنے پرسکون پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی ندی کی صورت بہتا تھا۔ اس کے دوسرے پار بھی ایسی ہی میزوں کی قطار تھی اور کوئی دوسرا ریسٹورانٹ تھا۔ دونوں کے درمیان پلیٹس رکھی تھیں جن میں مچھلی اور چند چٹنیوں کی ننھی کٹوریاں تھیں، ساتھ بریڈ کے ٹکڑے، گرم مچھلی، ٹھنڈی بریڈ۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تب بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، وہ کونیا میز پر رکھے لقمہ لیتے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں تو بتانے کو تیار تھی، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان آدمیوں کی تفصیل نہیں پوچھ رہا تھا جن کو کبھی تم نے اس قابل سمجھا کہ تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سفید ٹوپی اور سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے پیچھے ندی کی صورت میں پانی بہہ رہا تھا، دھوپ اس کی پشت پہ تھی، ہمیشہ کی طرح وہ دھوپ اور مالا کے درمیان تھا، کسی آڑ کی طرح۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارے اندر دوبارہ اس خیمے کو لگانے کا حوصلہ ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، اس نے بہت سا تھوک نگلا، آنکھیں البتہ ماہر پہ جمی تھیں۔ تم جانتے ہو میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے پہلی شادی کتنی امید سے کی تھی، جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، خود کو تیار کرنا، لیکن یہی فرق ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ بریڈ توڑتی انگلیاں تھم گئیں۔ عورت بھلے کمٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسے کوئی بھروسے کے قابل مرد ملے تو وہ خود کو تیار کر لیتی ہے، لیکن مرد جب تک تیار نہیں ہوتے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، چاہے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اور جب تیار ہو جائیں تو پہلی ہی دستیاب لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ جیسے بیربل، جب وہ تیار تھا تو اس نے سوزی سے، نہیں ماہر، میں بیربل کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تم تیار نہیں تھے جب تم لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ دریا کنارے رنگین کمکموں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز اتنی پیچیدہ نہ ہوتی اگر تم اس وقت کچھ کہے بنا لاہور چھوڑ کے نہ جاتے، لیکن تم تیار نہیں تھے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنا سچ بتا سکو۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے سچ بتا دیتے تو آج ہم ادھر نہ ہوتے، یا کم از کم میں نے تمہاری بات سنی ہوتی زیاد کے معاملے میں، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سارا قصور میرا ہے کیا؟ نہیں، میرا بھی ہے۔ غلط شخص پہ بھروسہ کیا، جس پہ کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھرجھری لے کے سر دائیں بائیں ہلایا، وہ اسی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اب کر سکتی ہو بھروسہ؟ مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لاہور چھوڑ گیا تھا، لیکن تم استنبول چھوڑ کے نہیں گئی، حالانکہ تمہارے پاس بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ بھی ہے۔ شاید اس کو لگا تھا کہ اس بات پہ وہ حیران ہو جائے گی، یا شاید شرمندہ، البتہ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی جبکہ ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ گفتگو جو تم نے پولیس اسٹیشن کے باہر شروع کی تھی۔ ماہر کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا،
اوہ، تو وہ اتنے دن سے اس کے گفتگو مکمل کرنے کی منتظر تھی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دھیرے سے پیچھے کو ہوا، باکس سے چند ٹشو کھینچ کے نکالے، ہاتھوں اور ناخنوں کو خواہ مخواہ رگڑ کر صاف کرنے لگا، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شہر میں ٹھہر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں ہر چیز اکیلے کرنی پڑے گی؟ ہر مرد اس ایک مرد کی طرح نہیں ہوتا جس کو تم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مرد اس جیسا نہیں ہوتا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے موو آن نہیں کیا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔ زارا سے شادی کر رہا تھا کسی اور وجہ سے، مگر تمہارے بعد زندگی میں کوئی نہیں آیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ بھی نہیں سکے گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے آتی دھوپ کا راستہ رک گیا تھا، صرف وہ تھا، اوپر نیچے لٹکتے کمکمے تھے اور ندی جیسا پانی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اس شہر میں رہ جاؤ میرے لیے، میرے ساتھ، تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیاد کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا یا بدر سے جڑے تمام اندیشے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ… اس نے دونوں مٹھیاں میز پر رکھی اور آگے کو ہوا۔ میں نے اور تم نے اپنی اپنی انا میں، غصے میں، غلط فہمی میں بہت سا وقت ضائع کیا ہے، لیکن میرے ساتھ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ جو خیمہ ہم نے لگانا ہے وہ ہم ایک ساتھ لگائیں گے۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آندھی نہیں آئے گی یا طوفان ہم سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تمہیں اور بدر کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی چیزوں سے تمہیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ تم کبھی شک نہیں کر سکتی وہ میری فیلنگز ہیں۔ یہ پہلے دن سے اب تک نہیں بدلی۔ حالانکہ درمیان میں تم نے بہت سے موقعوں پہ مجھے بہت غصہ بھی دلایا، بہت ہرٹ بھی کیا اور مایوس بھی۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کشمالہ مبین سے موو آن کر جاؤں۔ میں نے تمہاری ساری بری باتیں یاد کیں، اور ہاں، تمہارے اندر بہت سی بری باتیں ہیں، جن میں سے سب سے سر فہرست تمہارا ضدی پن ہے اور دوسروں کو بالکل شٹ آؤٹ کر دینا۔ تم ہمیشہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہو، تمہیں کنفرنٹ کرنے سے زیادہ فرار بہتر لگتا ہے، اور یہی بری باتیں میرے اندر بھی ہیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہی کیا ہے۔ اس سب کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی مجھے تم سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، اور تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں مجھ سے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کرنا ہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو، تو کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھتی مالا کی سبز آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، اس کے ہونٹ بند تھے۔ کیا تمہیں میں ایسا انسان لگتا ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ مالا اسی طرح اسے دیکھے گئی، کچھ نہیں بولی۔ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ کیسا انسان ہوں؟ ماہر کی آواز میں اب زخمی پن تھا، وہ جیسے تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا کہے گی؟ کلاسک مینیپولیٹر، جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کرنے والا، فریب کار انسان؟ وہ کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کیا رائے رکھتی تھی اس کے لیے، اور وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی تھی؟ مالا نے پلکیں جھپکیں، بہت سے آنسو اندر اتارے، پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے ماہر، چلو۔ وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ڈوب کے ابھرا، پھر اس نے سر ہلا دیا، خاموشی سے چابی اٹھائی اور کچھ کہے بنا کار کی طرف چل دیا۔ وہ گفتگو مکمل کرنا چاہتی تھی اور اس دفعہ وہی گفتگو ادھوری چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس گفتگو کو کیسے شروع کرے گا؟ قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ ان کا منتظر تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، البتہ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس باغیچے میں بیٹھنا ناممکن تھا، سو وہ دونوں لکڑی کے لیونگ روم کے اندر لیدر کے صوفے کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ ان کے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھی بھاری بھرکم چھوٹے سفید بالوں والی بانو بیٹھی تھیں۔ ان کو دیکھ کے سلائیاں اور اون گود میں رکھ لیا تھا، اینک اتار دی تھی اور ایکس رے کرتی نگاہوں سے پہلے ماہر کو دیکھا، پھر مالا کو، سر سے پیر تک، پھر ماہر کو۔ وہ اسی طرح مسکرائے گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹیپسٹری کے لیے آئے ہو؟ ابرو اٹھا کے پوچھتی بوڑھی بانو کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ مسکراہٹ تھی نہ ہی کوئی خفگی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ وہ اپنی بزنس اسمائل چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔
یہ مالا ہے، اس نے تعارف کروایا۔ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ بانو رسمی سا مسکرائیں، پھر واپس ماہر کو دیکھا تو مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ اور اس کو اپنی وکالت کرنے کے لیے ساتھ لائے ہو؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مالا نے اپنا گلٹی ایز چارج کوٹ اتار دیا تھا۔ البتہ ماہر گرم لیونگ روم کے باوجود اپنے لمبے کوٹ میں ملبوس تھا۔ خوش آمدید مالا۔ بوڑھا آدمی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا تو ٹرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کے باعث ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور پیالیاں چھنک رہی تھیں۔ مالا تیزی سے اٹھی اور ان سے ٹرے لینی چاہی، لیکن انہوں نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا اور بدقت جھک کے ٹرے میز پر رکھی۔ اس میں چائے کی پیالیاں تھیں اور کپکپاہٹ کے باعث ذرا ذرا سی چائے باہر گری تھی۔ بانو نے افسوس سے آغا کو دیکھا، پھر پیالیوں کو۔ آغا کسی عادت کی طرح ایک ٹشو باکس کی طرف جھکا، بدقت 3 ٹشو نکالے اور پرچوں کے کنارے کو صاف کیا، پھر ٹشو ڈسٹ بن میں ڈالنے گیا۔ بانو کی نگاہوں نے تب تک اس کا تعاقب کیا جب تک وہ ساتھ رکھی کرسی پر آ کے بیٹھ نہیں گیا۔ اب وہ دونوں بوڑھے ان کے سامنے ایک جیسی کرسیوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے، لیکن ایسی خاموشی جس میں بہت سا سکون تھا۔ آپ دونوں کتنے عرصے سے ساتھ ہیں؟ مالا نے دلچسپی سے ان کو دیکھا تھا اور ماہر نے اسے۔ بانو ہلکا سا مسکرائیں۔ 45 سال سے۔ ہمارے بچے اپنی اپنی یونیورسٹی، شادیوں اور اپنے بچوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ چھٹیوں اور تہواروں میں آتے ہیں۔ ایک کیئر ٹیکر ہے جو ہمارا خیال رکھتی ہے۔ ابرو سے کچن کی طرف اشارہ کیا جہاں سے کھٹپٹ سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کے کچھ تھا جو اس کے چہرے پہ لہرایا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کی انگلش بہت اچھی ہے، حالانکہ اس ملک میں لوگوں کی انگلش زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ میں ایک لمبا عرصہ انگلش ٹیچر رہی ہوں، بانو مسکرا کے بولیں۔ ان کا لہجہ برطانوی انگریزی کے جیسا تھا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زندگی نے آپ کو وہ کون سا سبق دیا جو آپ ہر ایک کو دینا چاہیں گی؟ جواب میں بانو کی آنکھوں میں سوگواریت اتری۔ زندگی نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، وہ جیسے سانس رو کے سنے گئی، کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ لکڑی کے لیونگ روم میں ایک اداس سی خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہر کھنکارا، جیسے یہ ٹیپسٹری، یہ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ بانو نے اسی تیکھی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اور ہم یہ تمہیں کیوں دے دیں؟ تاکہ تم اس کو اپنے دفتر میں ٹانگ کے بھول جاؤ؟ ہاں، تمہاری کوئی فورنر مہمان آئے گا تو تم فخر سے 2 منٹ کے لیے رک کے اسے کہو گے کہ یہ شیلے کے دھاگوں سے بنی ہے، اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ پھر تم ان کو بتاؤ گے کہ اغوا کے شہر میں ابھی تک لوگ ہاتھ سے کپڑا بنتے ہیں۔ یہ کہہ کے تم دونوں آگے بڑھ جاؤ گے۔ تمہارے اس چند سیکنڈ کے فخر کے لیے کیا ہم یہ ٹیپسٹری تمہیں یوں ہی اٹھا کے دے دیں؟ ماہر نے گہری سانس لی، پیچھے ہو کے بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور سینے پر بازو لپیٹ لیے، جیسے اس کے بولنے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ابرو سے مالا کو اشارہ کیا۔ بانو اور راغا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسی دلچسپی سے کشمالا کو۔ چائے کی پیالیوں کو کسی نے چھوا تک نہ تھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم یہ ٹیپسٹریز کو دے دیں؟ اس روبوٹ کو جو کسی دن اچھی قیمت ملنے پہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے؟ کیا آپ نے پہلے کبھی ماہر کو کوئی ٹیپسٹری نہیں دی؟ بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کبھی مانگی ہی نہیں، اور اب وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ ہمارا آرٹ ورک قیمتی ہے۔ اس کو اپنی عمارت میں لگانے سے اس کے آفس کی شان بڑھ جائے گی، لیکن ماہر فرید اس آرٹ کو اپنے تک محدود کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دونوں بوڑھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اسے۔ ہم اس کو اغوا کے میوزیم میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دور دور سے جب اس شہر میں آئیں تو وہ اس ٹیپسٹری کو دیکھیں اور انہیں اس سے سمندر کی خوشبو آئے۔ مالا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر قدرے آگے کو ہوئی۔ اس دوران ٹیک لگائے بیٹھے ماہر کی نگاہیں مالا اور اس بوڑھے کپل کے درمیان ٹینس کے بال کی طرح گھوم رہی تھیں۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹ کی قدر کی جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یقیناً اغوا کے میوزیم میں اس کو بہت عزت دی جائے گی۔ سیاح آئیں گے اور اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ لگی پلیٹ پر لکھی چند سطور پڑھیں گے۔ کوئی گائیڈ کھڑا ہوا تو انہیں اس کے بارے میں مزید آگاہی دے گا، اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کی پینٹنگ صرف اس چھوٹے سے شہر میں آنے والے سیاحوں تک محدود ہو جائے گی۔ بوڑھی بانو خاموشی اور دلچسپی سے گال تلے انگلیاں رکھے مالا کو دیکھنے گئیں۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ایک کان کے پیچھے بال اڑس رہی تھی۔ کان ٹوپی نے چھپا رکھا تھا۔
بال سامنے سے ہٹے تو ان میں پہنی ننھی بالی واضح ہوئی۔ کھڑکی سے دھوپ اس بالی پہ لپکی اور ساتھ ہی اس کی سبز آنکھوں کو سنہرے رنگ میں تبدیل کرتی گئی۔ لیکن اگر یہی پینٹنگ ماہر فرید کے آفس میں لگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ بالی چمک رہی تھی اور وہ اس کے نیم رخ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس آفس میں سیاح نہیں آتے، وقت گزارنے، کھانے پینے اور شغل میلے کے لیے لوگ اس جگہ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں دنیا بھر سے کاروباری افراد آتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب اور ہائی اچیونگ لوگ۔ وہ وقت ضائع کرنے نہیں آتے، کسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ اس آرٹ ورک کو ماہر فرید کے آفس میں دیکھیں گے تو وہ دیوار پر لگی پلیٹ پہ درج چند سطور نہیں پڑھیں گے، نہ ہی وہ کسی گائیڈ سے اس کے بارے میں رٹی رٹائی باتیں دریافت کریں گے، بلکہ وہ ماہر فرید سے اس کی کہانی پوچھیں گے۔ اور اس کہانی کو سنانے والا شخص ماہر بے سے بہترین کون ہو سکتا ہے، جو کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے یہاں اس آرٹ کو آپ سے لینے آیا ہے، ورنہ وہ کسی بھی کاروباری شخص کی طرح پیسوں کا لفافہ تھما کے اس کو آرام سے اٹھا کے لے جا سکتا تھا۔ بوڑھے آغا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بانو نے اپنا استخوانی ہاتھ اس کے لرزتے گھٹنے پر رکھا۔ وہ پہلو بدر کر خاموش ہو گیا۔ ماہر نے ایک پیالی اٹھا لی، ٹیک لگائے گھونٹ بھرتے وہ مسکراہٹ دبائے سے بولتے سنے گیا۔ میں جانتی ہوں آپ ماہر بے کو کیا سمجھتے ہیں، اور کچھ غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ماہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یہ وہی مہربان اور نرم چہرہ تھا جو اس نے اوشن میں پہلی دفعہ اپنے سامنے دیکھا تھا، جب وہ وہاں جاب انٹرویو کے لیے گیا تھا، جب وہ کیف تھا اور وہ صرف مالا، جب زندگی اتنی پیچیدہ نہیں تھی اور جب حالات مختلف تھے۔ ماہر پہ واقعی ایک روبوٹ ہے، مشینی انسان۔ اس کو پیسے سے محبت ہے اور وہ بہت سے فیصلے پیسے بچانے یا پیسے جمع کرنے کے لیے لیتا ہے۔ ماہر چیزوں اور انسانوں کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں بولتا، اور پورا سچ تو شاید کبھی نہیں بولتا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی اور اس کا نیم رخ دکھائی دیتا چہرہ مکمل دمک رہا تھا۔ جس ماہر فرید کو میں جانتی ہوں، اس کے اندر یہ ساری مشینی خصوصیات موجود ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ مہربان بھی ہے اور قدردان بھی۔ وہ اپنی بات سے پھرنے والا مرد نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کے لیے اس پہ بھروسہ کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ زندگی نے پہلے کچھ ایسے دھوکے کیے ہوں گے کہ آپ ہر رسی کو سانپ سمجھتے ہوں اور دوبارہ بھروسہ کر کے بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ ماہر نے پیالی کا ہینڈل 2 انگلیوں سے تھام رکھا تھا، البتہ اسے ہونٹوں تک نہیں لے کر جا رہا تھا، نگاہیں بس اس پہ جمی تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے اور بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لیں گے تو ہم ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح متعفن ہو جائیں گے۔ بھروسہ تو کرنا ہوگا، لیپ آف فیتھ تو لینا ہوگا، بھروسہ کر کے ایک جست تو لگانی ہوگی۔ اور اگر آپ کے سامنے ایک ایسا انسان موجود ہے جس سے آپ کو بہت سے گلے رہے ہوں، بہت مسئلے بھی درمیان میں آئے ہوں اور آپ شاید اس کی ہر بات سے راضی نہ ہوں، تب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اس ایک انسان پہ آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ آپ کا دل نہیں دکھائے گا اور یہ آپ سے کیا وعدہ بھی نہیں توڑے گا، کیونکہ ماہر اپنے سے جڑے لوگوں کے مان کو ہمیشہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اگر کبھی نہ کبھی آپ کو اس ٹیپسٹری کے لیے کسی پہ بھروسہ کرنا ہی ہے تو پھر ماہر فرید کیوں نہیں؟ ماہر کو لگا ایک گیلی سی گیند تھی جو اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ شاید وہ ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی، شاید وہ ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان دونوں بوڑھوں سے کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن جو اس کو سننا تھا وہ سن چکا تھا۔ لگا اس کی اپنی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا، اتنی مہارت سے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، پھر سیدھا ہو کے بیٹھا اور اپنی بزنس اسمائل واپس چہرے پر سجائے گفتگو کی طرف متوجہ ہوا۔ بوڑھی بانو مسکراتے ہوئے سر ہلا رہی تھیں۔ تم لوگ یہ ٹیپسٹری لے جا سکتے ہو۔ آغا نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا، وہ کسی بات سے غیر آرام دہ تھا، پھر کندھے اچکائے، ساتھ ہی وہ سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا جیسے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مالا نے مسکرا کے اس کی جانب چہرہ موڑا تو وہ مسکرایا۔ مالا کی آنکھیں بھیگی ہوئی نہیں تھیں، لیکن ان میں ایک گلابی پن تھا جس کو وہ پہچانتا تھا۔ آغا اٹھا اور جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑکی تک آیا۔ ماہر تیزی سے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے ہمراہ کپڑے میں لپٹی ٹیپسٹری اٹھائی۔ اب وہ تینوں ماہر کی کار کے ساتھ کھڑے تھے۔
ٹرنک میں ٹیپسٹری کو احتیاط سے رکھ کے ماہر نے ٹرنک بند کیا۔ وہ آغا کو مسکرا کے الوداع کہتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ ماہر اس کی کھڑکی کے پاس جھکا۔ میں بانو کو خدا حافظ کہہ آؤں۔ مالا نے سر اسپات میں سر ہلایا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا لکڑی کے زینے عبور کرتا اندر آیا۔ ہر قدم کے ساتھ لکڑی کا فرش چٹکتا تھا۔ بانو ونگ چیئر پر اسی طرح پاؤں اونچے کیے بیٹھی تھی۔ ابھی تک انہوں نے سلائیاں نہیں اٹھائی تھیں۔ ہاتھ صوفے کے ہتھ پر جمائے وہ مسکرا کے اسے آتے دیکھ رہی تھیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ان کے قریب آیا، پھر دونوں ہاتھ باہم ملائے، سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ، یہ اچھی لڑکی ہے، اس کو کھونا مت۔ ساتھ ہی بانو نے اپنی لکڑی کی اسٹک اٹھائی، اسے اونچا کیا یہاں تک کہ اس کا دوسرا سرا ماہر کی کونی تک پہنچا۔ کونی کو ہلکا سا چھوا اور پھر اسٹک کو میز تک لے گئیں۔ میز پر 2 دفعہ نرمی سے اسے مارا۔ ڈرامہ ختم ہوا تمہارا، اب پیسے رکھو، گھور کے کہا تھا۔ ماہر نے تابعداری سے سر کو خم دیا۔ کوٹ کی جیب میں سے پھولا ہوا لفافہ نکالا اور میز پر رکھا۔ تھینک یو، آغا کو سنبھال لینا، اس کے منہ سے کچھ نکلنے ہی والا تھا۔ بانو نے مسکرا کے سر جھٹکا اور ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ انہی تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ اب آغا برآمدے میں کھڑا ان کی کار کو پیچھے ریورس ہو کے سڑک پر جاتے دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ سر افسوس سے دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ دھوکے باز، مینیپولیٹر، ساتھ ہی وہ مسکرا بھی رہا تھا۔